ہاں میں تو رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات. اذان محترم، آج کی یہ غمناک اور المناک شب کے جس رات میں آپ سبھی شہزادی دو عالم کو ان کے بیٹے کا پرسہ دینے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس رات کو اس لیے بڑی اہمیت حاصل ہے کہ اس کی صبح جب نمودار ہوگی تو وہ دن کائنات میں 40 اور 40 کا دن ہوگا. انسان جتنا بھی سرکار سید الشہداء کا ماتم کرے، جتنا سوگ منائے، جتنا آنسو بہائے، اس مصیبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ جو مصیبت آقا پر میدان کربلا میں ڈھائی گئی. ہم سبھی کی دلی تمنا یہی ہے، آرزو یہی ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا یہی ہے کہ ہم سب کو میدان کربلا میں آقا امام حسین کی زیارت نصیب ہو. سب کے دل بے چین ہیں، سب کے اندر یہ تڑپ پائی جاتی ہے، سب کا دل رو رہا ہے، بے قراری ہے، اضطراب ہے، ایک عجیب کیفیت ہے کہ ہم امام کی بارگاہ میں زیارت کے لیے نہیں پہنچ پائے ہیں.
لیکن یقین ہے کہ ہماری اس تڑپ کی بنا پر، ہمارے اس جذبے کی بنا پر ہمارا سلام ہمارے آقا کی بارگاہ میں ان فرشتوں کے دوش سے گزرتا ہوا ضرور پہنچے گا، اور امام ہم سب کی اس زیارت کو جو ہم لوگ 40 کے دن آپ کی بارگاہ میں پڑھیں گے، اس زیارت کو امام ضرور قبول فرمائیں گے۔ زیارت انسان کو ایک ایسا شرف عطا کرتی ہے کہ جس شرف کی بنا پر انسان اپنے اندر ایک انقلاب محسوس کرتا ہے۔ میں آج نہ آپ کے درمیان کسی ذاکری کے لیے آیا، نہ کسی اس مقصد کے لیے آیا ہوں کہ آپ کی طرف سے کسی طرح کی بات سنوں، صرف اس لیے حاضر ہوں تاکہ آج ہم زیادہ سے زیادہ سیدہ کے لاڈلے کا غم منا سکیں۔ ہماری آنکھوں سے بہنے والے یہ آنسو یہی شہزادی کی بارگاہ میں ہمارا پرسہ ہوں گے، اور اسی کی بنا پر ہمیں نجات مل جائے گی۔ یہ زیارت کہ جس زیارت کے لیے بڑی تاکید وارد ہوئی ہے، اور اس زیارت کو ایک مؤمن کے لیے علامت قرار دیا گیا ہے، اس زیارت کو اہمیت دینی چاہیے، اور اس زیارت 40 کے فقروں پر غور کرنا چاہیے۔ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ غَيْرِكُمْ، یہ جملہ جب کل آپ اپنی زبان پر جاری کریں گے، اس جملے کی اپنی قیمت ہے، اس جملے کی اپنی بڑی اہمیت ہے۔ آپ ایک بار نہیں کہہ رہے ہیں کہ فَمَعَكُمْ، مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ دوبارہ پھر آپ تاکیداً یہ کہیں گے کہ معکم، پہلے کہہ چکے ہیں کہ فَمَعَكُمْ، لیکن پھر کہیں گے معکم، مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، لا مع غیرکم، آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی کتنی بھی بڑی طاقت رکھتا ہو، کتنا زیادہ اس کے پاس ثروت پایا جاتا ہو، کتنا بڑا اقتدار اس کے پاس ہو، لیکن اگر وہ آپ سے الگ ہٹ کر ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کل کی زیارت میں یہ فقرہ ہم سب کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ مولا صرف اور صرف ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر میدان کربلا میں ہم ہوتے تو پھر ہم سرکار سید الشہداء کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جہاں پر دولت ہے، اقتدار ہے، حکومت ہے، پاور ہے، افراد ہیں، جہاں کے اوپر اسلحے ہیں، جہاں کے اوپر گھوڑے ہیں، ہم ان کی طرف چلے جاتے۔ ہمیں سرکار سید الشہداء کے امام ہونے پر اتنا یقین ہے کہ ہم ذرہ برابر بھی امام کی روش اور نہج سے ہٹ کر کہیں اور جانے پر تیار نہیں ہوتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 40 کے دن آقا کی بارگاہ میں آ کر زیارت کرنے اور یہ جملہ کہنے کی اہمیت ہے۔ کل کے دن انسان دنیا میں کہیں بھی جا سکتا ہے، کسی نے نہیں روکا ہے۔ انسان کے پاس پیسہ موجود ہے، وہ پیرس جا سکتا ہے۔ انسان کے پاس دولت موجود ہے، وہ ٹرکی جا سکتا ہے۔ انسان کے پاس رقم موجود ہے، وہ خود کو لندن پہنچا سکتا ہے، لیکن ساری دنیا سے منہ موڑ کر صرف آقا کی بارگاہ میں کل زیارت کے لیے حاضر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے ہے، امام حسین کا قدم چاہیے۔ ہمیں وہ کامیابی نہیں چاہیے ہے کہ جو دنیا والے سوچتے ہیں، ہمیں اپنے امام کے قدموں میں رہ کر کامیابی محسوس ہوتی ہے۔ دنیا جب ترقی کرتی ہے، اونچائی کی طرف جاتی ہے، تب اسے ترقی محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے سر جب امام کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں تو اندر سے احساس ہوتا ہے کہ ہم ترقی پا چکے ہیں۔ اسی لیے میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء نے جو گلدستہ شہادت مرتب کیا تھا، اس گلدستہ شہادت کو اگر آپ غور کریں، الگ الگ عمریں ہیں، الگ الگ قبیلے ہیں، الگ الگ طرح کے افراد ہیں، نالج ایجوکیشن کے اعتبار سے بھی الگ الگ لیول کے ہیں، لیکن اس کے باوجود، الگ ہونے کے باوجود سب کی فکر ایک جیسی تھی، سب کا انداز ایک جیسا تھا،
سب کی اطاعت کا طریقہ کار ایک جیسا تھا۔ میدان کربلا میں کوئی ایک بھی آپ بزرگ تو بزرگ ہیں، کسی بچے کے بارے میں بھی آپ دکھا دیجئے کہ وہ میدان کربلا میں بغیر امام سے پوچھے ہوئے پہنچ گیا ہو، خیمے سے قدم نہیں نکالا ہے۔ کسی بچے نے بھی خیمے سے قدم نہیں نکالا جب تک اپنے امام وقت سے اجازت نہیں لی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کہنا آسان ہے۔ آپ ذرا سوچئے، بعض اوقات میں آگے بڑھ کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کا اختیار ہوتا ہے۔ آپ یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں، یہ آپ کا اختیار ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، یہ آپ کا اختیار ہے۔ کچھ کام ہوتے ہیں جن پر انسان کو اختیار ہوتا ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر انسان کا خود کا اختیار نہیں ہوتا، بے اختیار طور پہ اس کام کو انسان انجام دیتا ہے۔ کسی کمرے میں آپ بیٹھے ہوں، اچانک اس کمرے میں آگ لگ جائے، اب آپ کا خود پہ اختیار نہیں ہے، آپ بے اختیار ہو کر وہاں سے نکل پڑیں گے۔ حتیٰ بچے اپنے پیرنٹس سے بھی نہیں پوچھیں گے کہ ہم کیا کریں، بھائی بھائی سے نہیں پوچھے گا، کوئی ایک عام انسان کسی عالم سے نہیں پوچھے گا کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے۔ کیوں؟ اختیار نہیں ہے اس کا۔ اب یہ بے اختیار ہو کر وہاں سے باہر نکلے گا۔ لیکن ہماری جانیں قربان ہو جائیں میدان کربلا کی بیویوں پر، خود تو اس مقام اور درجے پر فائز ہیں کہ باہر قدم نہیں نکلا ہے، لیکن ان بچوں کو بھی ان بیویوں نے خیمے سے باہر نکلنے نہیں دیا۔ جب تک امام معصوم کی طرف سے اجازت نہیں ہو گئی، کسی نے باہر قدم نہیں رکھا ہے۔ یہ ہے اصل اطاعت، اسے کہتے ہیں جہاں انسان کا اختیار اس کا ساتھ چھوڑ دے، وہاں بھی امام کے اشارے کا انتظار کرنا یہ اصل ولایت کے جذبے کے تحت ہوتا ہے۔ جب انسان کے وجود میں ولایت قرار پاتی ہے، ولایت اہل بیت اطہار آ جاتی ہے، پھر اپنا اختیار نہیں رہ جاتا، پھر اپنے بدن پر خود قابو نہیں ہے، بلکہ جو امام کہیں گے وہی کرنا۔ یہ پیغام میدان کربلا کا، اس کے مد نظر کر آپ جب یہ جملہ کہیے گا فَمَعْكُمْ مَعْكُمْ لَا مَعَ غَيْرِكُمْ، یہ جملہ اس معنی میں ہے، مولا صرف ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں دنیا میں کسی سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں نجات چاہیے ہے تو امام حسین کے پاس آنا، ہمیں کامیابی چاہیے ہے تو امام حسین کے پاس آنا۔ اور اسی لیے آپ یقین جانیں، جتنا زیادہ محبت امام حسین کی شمع دل میں روشن ہوتی جاتی ہے، صرف دل روشن نہیں ہوتا، پورا وجود روشن ہوتا جاتا ہے، اور صرف جسم روشن نہیں ہوتا، شمع دل میں جل رہی ہے محبت حسین کی، اور روشنی گھر میں پھیلنے لگتی ہے، روشنی پورے محلے میں پھیلنے لگتی ہے۔ وہ آقا کی برکتیں ہیں کہ جو پھر ایک وجود میں محدود نہیں ہوتی، بلکہ پورے علاقے میں امام حسین کی برکتیں آنے لگتی ہیں۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہوں گا، ہمارے برادر کا یہ حکم ہے، لہٰذا میں التماس کر رہا ہوں کہ آپ حضرات تھوڑا سا صلوات بھیج کے آگے سمٹ آئیے، اور ایک التماس کروں گا جو معمولاً اس طرح کی مجلسوں میں آتی ہے کہ آپ لوگ براہ کرم بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیے، اس لیے کہ مختصر سی مجلس میں اگر درمیان میں یہ بچے بات کرنے لگتے ہیں تو بقیہ کا ذہن بھٹکنے لگتا ہے، لہذا جو بزرگان ہیں وہ ان بچوں کے ساتھ آ جائیں تاکہ مجلس اور بہتر طریقے سے ہو سکے۔ شاید بزرگان کو ان بچوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں ہے، آپ لوگ بیچ میں آ جائیے ان بچوں کے ساتھ، اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں 12 منٹ سے جتنی دیر میں بول چکا، ان بچوں نے کچھ نہیں سنا ہے، یہ آپس میں بات کر رہے ہیں، آپ لوگ آپس میں ان کے ساتھ بیٹھ جائیے تاکہ ہم سب ایک ساتھ فرش ازا پر سوگوار کے انداز میں بیٹھ سکیں۔ ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیجیے آپ میں
عرض کر رہا تھا، ایک واقعہ عرض کر کے بات کو مکمل کر دینا ہے، وقت مختصر ہے، مسائل زیادہ پڑھنے ہیں اور آپ حضرات بھی گیریا کرنے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ ایک واقعہ عرض کروں میں آپ کی خدمت میں، بہرحال آپ میں سے بہت سے برادران ہوں گے جنہوں نے میرے ہی منہ سے یہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن بہرحال آج ایک مناسبت ہے اس لیے میں اس کو عرض کر رہا ہوں۔ مرحوم ملا دربندی علیہ رحمت و رضوان بڑے بزرگ فقیر مرجع اور مجتہد گزرے۔ ان کی ایک کتاب ہے اسرار الشہادہ، یہ وہ کتاب ہے جو بڑی قیمتی ہے، مسائل کی دنیا میں انہوں نے یہ کتاب، البتہ اور بھی ان کی لکھی ہوئی کتابیں، لیکن یہ کتاب وہ ہے کہ جو نایاب اور ایک بہترین کتاب سمجھی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک مجتہد جب کوئی کتاب مسائل کی لکھے تو پھر اس کا اعتبار بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، اس واقعے کو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور بات کو ختم کر دینا ہے۔ واقعہ انہوں نے اس کتاب میں ہندوستان سے متعلق لکھا ہے، انہوں نے شہر کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن یہ واقعہ متعدد کتابوں میں ہے، اور ایک اور کتاب ہے البقائع والحوادث، اس کتاب میں شہر کا نام بھی لکھا ہے کہ ہندوستان کے حیدرآباد کا یہ واقعہ ہے۔ واقعہ آپ سن لیجئے اور پھر احساس کیجئے کہ زیارت امام حسین کی کیا اہمیت ہے، اور وہ قافلہ کہ جو کچھ ہی مدت کے بعد سرزمین کربلا پہ واپس پلٹا ہے، اس قافلے میں آنے والی بیویوں کے کیا جذبات ہوں گے۔ سنیں آپ، یہ وہ انسان کہ جس نے اپنی زندگی ایک بڑی اچھی زندگی گزاری، لیکن اب جب آخری وقت آ رہا ہے، تقریباً 60-65 سال کی عمر جب انسان کی ہو جاتی ہے تو پھر ذرا آخرت کا زیادہ احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اس بزرگوار نے بھی اچھی تجارت، اچھا بزنس، اچھا گھر، باغ، باقاعدہ اس کے پاس کھیت، زمینیں، دکانیں، بہت اچھی تجارت، لیکن اب یہ احساس کہ زندگی کا آخری پڑاؤ ہے، کچھ ایسا کیا جائے کہ میری زندگی کے اس آخری پڑاؤ میں جب میری آنکھیں بند ہو تو مجھے نجات مل جائے۔ سب سے مشورہ کیا، دوست، احباب، اعزاء، محلے والے، رشتہ دار، حتیٰ علماء سے بھی پوچھا، سب نے الگ الگ مشورے دیے، لیکن اکثر علماء نے جو مشورہ دیا وہ یہ مشورہ تھا کہ اگر واقعاً تمہیں نجات چاہیے ہے تو کچھ ایسا کرو کہ تم سرزمین کربلا منتقل ہو جاؤ اور امام حسین کی بارگاہ میں تمہیں موت آئے اور وہیں پہ دفن ہو جاؤ، وہاں سے بہتر تمہیں نجات نہیں مل سکتی۔ اذا شئت النجاة فزر حسین، ابو موسیٰ کا مشہور وہ قصہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کس طرح سے موسیٰ نے یہ شعر کہا تھا، اور آج ہر عراقی کے گھر میں آپ کو شعر مل جائے گا کہ اگر واقعی نجات چاہیے ہے تو امام حسین کی بارگاہ میں آئے۔ تھوڑا سا آپ کو ایک زحمت کر پھر اور آگے سمٹ آئی، اس لیے کہ باہر مجمع نہیں بیٹھ پا رہا ہے، اور آگے سمٹ آئیے، کافی جگہ ہے، میرے بائیں طرف بھی جگہ ہے اور بظاہر دائیں طرف بھی تھوڑی جگہ، تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ آپ کا یہ تھوڑا سا اپنی جگہ کے اوپر تکلیف سے بیٹھنا کسی مؤمن کے لیے اگر بیٹھنے کا سبب بن جائے گا تو آپ یقین جانیں آپ کی یہ تکلیف آپ کے لیے جنت میں درجے کا سبب بن جائے گی۔ تھوڑا سا اب ظاہر ہے کہ نجات کے لیے کربلا جانا ہے، سارے خاندان کو جمع کیا، دوست، احباب وہ سب بھی جمع کر لیے، رشتہ دار، چچا، بھتیجے، بھانجے، بھائی، بہن، اپنی اولاد، زوجہ، سب کو جمع کیا، اور اب ان کے درمیان یہ اعلان کر دیا کہ اب میں اپنا سارا بزنس، ساری تجارت سب ہینڈ اوور کر رہا ہوں اپنی اولاد کو، اور جا رہا ہوں یہاں سے کربلائے معلیٰ۔ کیوں؟ وہیں رہوں گا، وہیں مروں گا، وہیں دفن ہو جاؤں گا۔ بیوی نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ زندگی میرے ساتھ گزاری ہو، جب نجات مل رہی ہے تو اکیلے جاؤ گے، میں بھی چلوں گی۔ اچھا بھائی تم بھی چلو۔ بیٹوں نے کہا کہ یہ تو انصاف کے خلاف ہے کہ جب دنیا کا ساتھ تھا تو ہم کو ساتھ میں رکھا، اب جب آخرت مل رہی ہے، نجات چاہ رہی ہے تو اکیلے ہمیں بھی جانا ہے۔ کبھی اگر تم بھی چلو گے تو بزنس کا کیا ہوگا؟ بزنس کی کوئی ایک جگہ تھوڑی نہیں ہوتی ہے، دکان یہاں ہے، دکان وہاں کھول لیں گے، وہیں رہیں گے، چلے کربلا ہی رہیں گے۔ اچھا اب یہ تو بڑا کام ہے،
چھوٹا موٹا کام تو نہیں ہے کہ ساری تجارت کو سمیٹا جائے، دکان بند کی جائے، زمین بیچ دی جائے، باغ بیچ دیا جائے، گھر بیچ دیا جائے. بڑا محنت والا کام. ساری تجارت کو کلوز کیا، پیسہ جمع کیا، سب مال اسباب سب جمع کیا، سب کچھ بیچ فروخت کر کے اب یہ قافلہ نکلا، سرزمین کربلا پہنچی. اور آپ کو تعجب ہے 2014 میں جب میں یہ کربلا میں بعض مومنین کے درمیان مجلس پڑھ رہا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اس میں کربلا کے جو مقیم مومنین ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ خانوادہ آج بھی کربلا میں موجود ہے، اور اسی آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ کہ یہ لوگ زیارت امام حسین کے لیے آئے تھے اور یہیں پر مقیم ہیں، آج تک وہ خاندان موجود ہے. امام حسین جس کو نجات دیتے ہیں پھر وہ اکیلے کو نہیں، پوری نسلوں کو نجات عطا کرتے ہیں. پہنچے ایک مسافر خانے میں رکے اور پھر معلوم کیا کوئی گھر، اب وہ پتہ چلا کہ گھر فروخت کیا جا رہا ہے. اس گھر کو خریدا، اس کو ذرا سا سیٹ کیا اور باہر کے حصے میں دکان وغیرہ نکال دی گئی تاکہ یہ بچے وہاں پہ تجارت کریں. اور پہلے ہی دن سے باپ نے یہ کہہ دیا تھا اپنے بچوں سے کہ یہ امید نہ رکھنا کہ میں تمہاری دکان پہ بیٹھ جاؤں جیسے انڈیا میں بیٹھتا تھا. میں نہ تمہاری دکان پہ بیٹھوں گا نہ تمہاری تجارت ہے. میرے پاس اتنی رقم ہے کہ میں اور میری وائف کی زندگی گزر جائے، مجھے تم سے مطلب نہیں. تم خود اپنی تجارت جو چاہو کرو، لیکن ہم سے امید نہ رکھنا کہ ہم سپورٹ کریں گے، دکان پہ بیٹھ جائیں گے. یہ سب کام مجھ سے نہیں ہوا. بچوں مجھے آپ کیا کریں گے؟ جس لیے آئے وہی کریں گے، زیارت کریں گے. صبح ہوتی ہے تو سرکار ابوالفضل عباس کی بارگاہ میں آ گئے، دوپہر تک بیٹھے. اس کے بعد نماز پڑھ کے گھر آئے، تھوڑا کھانا ہوا، اس کے بعد اپنا آرام کیا، پھر آ گئے گنج شہداء میں بیٹھے شام تک، پھر نماز مغربین تک آئے جناب حبیب کی قبر کے اوپر، وہاں زیارت کر کے پھر گھر واپس. یہی ہر روز کے روٹین. اس زمانے میں سرکار سید الشہداء اور جناب حبیب کے درمیان پردہ تھا کہ اگر کوئی شخص سے جناب حبیب تک جانا چاہے تو جا کے واپس آ سکتا تھا. اسی طرح سے گنج شہداء میں بھی دیوار تھی اور پردہ تھا کہ اگر کوئی گنج شہداء تک جا کے بھی واپس آنا چاہے تو آ سکتا تھا. یہ انسان ہر روز زیارت پہ جاتا تھا، لیکن ایک دن بھی زیارت امام حسین کے لیے حاضر نہیں. کس لیے آیا تھا؟ امام حسین کی بارگاہ کے لیے. نہیں گیا تو امام حسین ہی کے پاس. اچھا یہ ہفتے دو ہفتے کی بات نہیں ہے، مہینے دو مہینے کی بات نہیں ہے، 6 مہینہ گزر گیا، آدھا سال ہو گیا امام حسین کی زیارت کے لیے. اور اب عالم یہ ہے کہ محلے والے، جاننے والے، علاقے والے جس نے اس درمیان دوست بن گئے تھے، جو اچھا سب کو پتہ چل گیا، جو ہے وہ سمجھاتا تھا. 6 مہینے کا وقت لمبا ہوتا ہے. اس درمیان اسے عربی بھی سیکھ لی تھی، وہ لوگ بولتے تھے سمجھ لیتا تھا، حتیٰ کچھ عربی بولنے بھی لگ گیا تھا یہ انسان. لیکن سب جب آگے اس کو سمجھاتے تھے، پہلے ظاہر ہے کہ انسان جب آتا ہے تو فارمیلٹیز میں پہلے خیریت پوچھے گا، احوال پوچھے گا، اس کے بعد سمجھائے گا، ساری باتوں کا جواب دیتا تھا. لیکن جیسے ہی کوئی یہ پوچھتا تھا کہ امام حسین کی زیارت گئے، کوئی جواب. اچھا انسانی نیچر ہے کہ جب کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے، خاص طور سے اگر مومنین کے لیے، تو مائنڈ جو ذہن جو ڈائیورٹ ہوتا ہے وہ اچھائی کی طرف نہیں، کوئی نہ کوئی غلط احساس. اب سب کے درمیان ایک عجیب فکریں کہ ہندی آیا ہے، امام حسین کی زیارت کو نہیں جانتا، امام حسین کی وقت نہیں جانتا، امام حسین کو پہچانتا نہیں ہے، زیارتی کو نہیں جاتا. ایک عجیب پوری کربلا میں ہلچل. 6 مہینے ہو گئے، ہندی نے آج تک زیارت نہیں کی امام حسین کی. اس زمانے میں نجف اشرف سے کربلائے معلی زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے نقیب الاشراف سید مرتضیٰ علیہ الرحمت والرضوان، جو اس زمانے کے مسلم الثبوت مجتہد تھے. بہت بڑی شخصیت. میں تو اصول ان بچوں کو پڑھاتا ہوں اپنے حوزے میں. میں بچوں کو بتاتا ہوں اپنے طلاب کو کہ سید مرتضیٰ کے جو نظریات تھے بڑے اسٹرانگ قسم کے تھے، بہت قوی اثرات تھے اپنے زمانے میں. اسی سے ان کی عظمت کو محسوس کرتے ہیں. جناب سیدہ نے ان کو اپنا بیٹا کہا ہے کہ 2 بھائی کے لیے شیخ مفتی سے یہی تو کہا تھا کہ کل میرے 2 بیٹے آئیں گے، ان کو اپنا تعلیم دینا، شاگرد بنا لینا. اسی سے آپ سوچیں کتنی جلیل القدر شخصیت.
اور ایسی شخصیت اجتہاد کر کے اس درجے پر پہنچ چکی ہے کہ جو مسلم الثبوت مجتہد ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں مجتہدین کے خلاف زبان نہیں کھولنی چاہیے. میرا کسی مجتہد کی بات کو نہ سمجھ پانا اور ہے، اعتراض کرنا اور ہے. ضروری نہیں کہ ساری باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، کسی نسخے کو لکھ دیں، کیا ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں یہ نسخہ کیوں لکھا ہے؟ ہم زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ ڈاکٹر صاحب کا علاج ہم نہیں کریں گے، لیکن ہم آبجیکشن نہیں کر سکتے کہ یہ دوا کیوں لکھ دی، یہ سیرپ کیوں لکھ دیا، اور یہ مثلاً جو آپ نے میڈیسن کی اختیار ہے. مجتہدین کی توہین کرنا اس امت کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ عالم انسان کے سر کا تاج ہے. جتنی عزت دیتے جائیں گے ان کی عزت نہیں بڑھے گی، عزت دینے والے کی عزت بڑھتی جائے گی. ایسا کبھی نہیں. سید مرتضیٰ آئے ہوئے تھے نجف اشرف سے کربلائے معلیٰ، اور لوگوں کی زبانوں سے گزرتی ہوئی یہ بات ان تک بھی پہنچ گئی کہ ایک ہندی آیا ہوا ہے جس نے امام حسین کی 6 مہینے سے زیارت کی. لائے گیا تو آیا ہندی، آ کر بیٹھا سامنے. اب ظاہر ہے کہ پہلے ابتدائی گفتگو خیریت، کیسے ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کہاں رہ رہے ہو، کیا وجہ تھی آنے کی، ساری باتیں اچھے سے جواب دے رہے ہیں. جتنی عربی جانتا ہے جواب دے رہا ہے وہ ہندی. اچانک سید مرتضیٰ نے پوچھا کہ بتاؤ اس 6 مہینے میں امام حسین کی زیارت کے لیے گئے؟ سر جھکا لیا. سید مرتضیٰ کو یہ احساس ہوا کہ شاید انہیں امام حسین کی زیارت کا احساس نہیں ہے کہ کتنی عظمت ہے. اب انہوں نے روایتیں بیان کی، صحیح تھے، 5ویں امام کی روایت اور 7ویں امام کی روایت، اور آج ساری روایتیں بیان کر رہے ہیں اور چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ چہرہ جھکسا جھکائے بیٹھا ہے، کچھ بول ہی نہیں رہا ہے. اچانک اس نے یہ بات کہی کہ آپ مجھ سے جتنی رقم کہیے میں دے دوں آپ کو، لیکن مجھ سے امام حسین کی زیارت کے لیے نہ ہو. نہیں پتا آپ لوگوں کو خبر ہے نہیں ہے، سید مرتضیٰ عظیم الشان وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس شیعیت کو بچانے کے لیے اپنا سارا سرمایہ لٹایا تھا، شیعت کو بچایا ہے. اتنی بڑی شخصیت، سب کچھ دے دیا تھا. امیر تھے اپنے گھر، سب کچھ دے دیا، مال، باغ، کھیت، زمین، گھر سب دیا تھا تاکہ شیعیت بچ جائے. ایسے مرجع اور مجتہد سے کہا جائے کہ آپ کچھ رقم لے لیجئے لیکن کوئی مجھ سے حکم نہ دیجیے، غصہ آ گیا. میں کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تم سے رقم لینے کے لیے بات کہہ رہا ہوں؟ اب اس سے معذرت کی کہ معاف کیے گا، میں نہیں سمجھ پایا آپ کی بات. انہوں نے پوچھا بتاؤ تم کس کی بات مانتے، کس کی تقلید کرتے ہو؟ اس نے کہا دنیا میں صرف آپ کی بات مانتا ہوں. آپ مرجع مجتہد ہیں کہ اگر میری تقلید کرتے ہو تو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ ابھی یہاں سے اٹھو اور جا کر اپنے گھر میں لباس لو اور وہاں سے اٹھ کر جاؤ نہر فرات پر غسل کرو. جو مقدمات زیارت ہیں ان سب مستحبات کے طور پہ انجام دیتے ہوئے ابھی جاؤ اور میرے جد امام حسین کی آج ہی زیارت. تو گنجائش نہیں ہے کہ وہاں سے ہٹے اور بغیر مانے ہوئے ہٹ جائے. بڑی مشکل سے قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے گھر آیا، لباس لیا، نہر فرات میں آ کر غسل کیا، لباس پہنا، اور وہ ایک قدم کی مستحب دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھتا ہوا. لیکن بھاری لگ رہا تھا کہ اس کے لیے یہ کام بڑا سخت ہے. آقا کی ذریعہ اقدس حرم مطہر کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. لکھا ہے کہ آج ایسا لگ رہا تھا کہ پوری کربلا پھیلی. لوگ دکانوں سے نکل نکل کے اس کے پیچھے چل رہے تھے کہ آج ہونا کیا ہے. جو 6 مہینے سے زیارت پر نہیں آیا تھا آج زیارت پہ جا رہا، آج ہوگا کیا کر رہا. لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، وہ آگے آگے بڑھ رہا ہے. آیا سرکار سید الشہداء کے حرم میں داخل ہوا. حالت یہ تھا کہ چھپ چھپ کے زمین چوم رہا تھا. ظاہر ہے کہ یہاں سے مجھے واقعہ مکمل کر کے مسائل کو شروع کرتے ہیں، لہٰذا اگر یہ لائٹس آف کرنی ہیں تو والنٹیئرز ابھی سے آف کر دیں.
عجیب عالم تھا اس کا، بے پناہ رو رہا اور لگ رہا تھا کہ پیر اٹھ نہیں رہے اس کے آگے جانے کے، یہاں تک کہ وہ ٹھیک امام حسین کے حرم مطہر میں اس جگہ پر آ کر کھڑا ہوا کہ جہاں سے بالکل سامنے امام حسین کی زری اقدس دکھائی دے رہی تھی، امام کی زری کی طرف اس نے رخ کیا اور اب اس نے درد دل بیان کرنا شروع کیا۔ کہتا ہے مولا ایسا نہیں ہے کہ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے، اگر آپ سے عشق نہ ہوتا تو میں اپنا وطن چھوڑ کے یہاں تک نہ آتا، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کی زیارت کا مجھے اندازہ نہیں ہے، میں خوب جانتا ہوں کہ آپ کی زیارت کتنی اہمیت ہے۔ سنے گے جملہ، کہتا ہے مولا لیکن آپ کی زیارت کے لیے نہ آنے کی صرف ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے، سن سکو یا سنو، کہتا ہے وجہ یہ ہے کہ میری ان آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کی قبر کو دیکھ سکے، اللہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کی قبر مبارک تک خود کو پہنچا سکوں، اور یہ کہتا ہوا زمین پہ وہیں پر گرا، ابھی سری تک بھی نہیں پہنچا تھا، وہیں پہ زمین پہ گرا اور یہ کہتا جا رہا تھا، دو جملے تھے اس کے، کہتا احاذ مقتل ابی عبداللہ الحسین، احاذ مصنع ابی عبداللہ الحسین، کیا یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ زہرا کے لال کو قتل کیا گیا؟ کیا یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ زہرا کے لال پہ تلواریں چل رہی تھی؟ ہاں وہ یہ فریاد کر رہا تھا، کیا یہی پہ سکینہ کو یتیم کر دیا گیا؟ کیا یہی پہ حسین کے سر مبارک کو نیزے پہ بلند کیا گیا؟ کیا یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ دشمن دل کے حسین پہ حملہ کر رہے تھے؟ اور یہ کہتے کہتے اس پہ خشتاری ہوا اور یہ کہتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا، اے میرے آقا حسین، میں آپ کی قبر کو دیکھ نہیں پاؤں گا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اس کی روح مفارقت کر گئی، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن حسین کی لہر تک خود کو نہ پہنچا سکا۔ سن لیا عزادارو، اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی ایک زائر خود کو حسین کی قبر تک نہ پہنچا سکا۔ اب ذرا سوچو وہ چاہنے والی بہن زینب کس طرح سے اسیری کی مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد سرزمین کربلا میں آئی ہوگی۔ عزادارو، جب انسان ایک جگہ سے گزر جائے اور دوبارہ پھر وہاں پہ واپس پلٹے، اس کی نگاہوں کے سامنے سارے منظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ زینب جب کربلا پہنچی ہوگی، شاید کہ نئے زینبیہ دکھ گیا ہو، ارے میں یہیں پہ کھڑے ہو کر اپنے حسین کو بچانے کے لیے آوازیں دے رہی تھی، شاید کودال قتل کا دکھ گیا ہو، ارے یہیں پہ میرا حسین دشمنوں کے درلے میں تھا، اور جس میں عطر سے سر مبارک کو جدا کیا جا رہا تھا، شاید وہ جگہ دی گئی ہو جہاں اکبر کے پرچی لگی تھی، شاید وہ جگہ دی گئی ہو جہاں پہ قاسم کے جسم پہ گھوڑے دوڑے تھے۔ زینب کیسے صبر کرے گی؟ سنو یہ عزادارو، آپ نے دیکھا ہوگا انسان جب جذبے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو اس کے قدم بھی تیز ہو جاتے ہیں۔ ہم آپ بھی جب پیدل کربلا جاتے ہیں اور امام حسین کے حرم کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارے قدم تیز ہو جاتے ہیں، لیکن زینب کیا کرے؟ اس اونٹ کے اوپر زینب بیٹھی ہے جو دھیرے دھیرے چل رہا ہے۔ سنو گے عزادارو، اب زینب کو تو بھائی کی لہر پہ پہنچنا ہے، زینب نے خود کو اونٹ سے گرا دیا۔ سن سکو گے عزادارو، اب زینب میدان کربلا میں آگے بڑھی، آئینہ قبر ابن امی، ارے میرے حسین کی قبر کہاں ہے؟ زینب گھٹنیوں کے بل آگے بڑھ رہی ہے، سید سجاد اترے، اے بوبی امی
کوئی علی اصغر کے لیے گریہ کر رہی ہے، کوئی علی اکبر کا ماتم کر رہا ہے. عجیب منظر ہے پورے میدان کربلا میں امام حسین اور شہداء کا ماتم ہو رہا ہے، لیکن اچانک زینب اٹھی. بس عزاداروں میں نے مزاح مکمل کر دیے. سنو گے عزاداروں، زینب کہاں جا رہی ہے؟ زینب کو تو محمد کو ملنے کے لیے جانا چاہیے، لیکن نہیں. زینب نے آواز دیا، اے بیٹا سجاد، اب بس اتنا بتا دو میرا عباس کا میرے سجاد، میرا غازی کہاں ہے؟ زینب کو لے کے سید سجاد بڑھے. اے بوڑھی اماں، یہ فرات کے کنارے میرا چچا سو رہا ہے. بس وہ قبر ملنا تھی. زینب قبر سے لپٹ گئی. اے میرے غیرتدار ابا، تم کربلا میں سو رہے تھے. زینب اسیر ہو کے کوفے گئی ہے. زینب بازاروں میں گئی ہے، سر پہ ردا بھی نہ تھی. آخری جملہ سنو گے عزاداروں. اے بھیا، سکینہ نے ہر تماشے پر یا غازی کہا ہے. اے میرے چچا عباس، سکینہ کو بچا دیجیے. ماتم حسین یا حسین یا